السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے دین اور دنیا۔ دیکھیے، ایک کانسیپٹ جو بہت کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ، اکثر میرے سننے والے بہن بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ دین کہتے ہیں طریقے کو، یعنی وہ طریقہ جس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ یعنی میں آپ سے کہوں میتھڈ، وے آف لائف، تو لائف ہے تو وے آف لائف ہے نا۔ اور دنیا جس جگہ ہم بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کانسیپٹ کو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا، زمین پر بسایا، بے شمار اس میں اس کے سروائیول کے لیے نعمتیں بھی رکھی ہیں، اس کے دنیاوی معاملات بھی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات دین کی ہے، یہ دنیا کی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے کنفیوژنز ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایک سمجھ لیں گے تو اول تو بہت سے مسئلے حل ہی ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی ہمیں آسانی عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں، کچھ اگر مجبوریاں ہوتی ہیں تو اس صورت میں اللہ نے خود ہی، مثال کے طور پر اب یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، روزے تو فرض تھے اور اللہ کی طرف سے یہ دین کا حکم تھا کہ بالغ ہو، مسلمان ہو، ماہ رمضان پالو، روزے رکھو۔ اب کوئی وبا پھیل گئی، کوئی بیماری آ گئی، سفر پر جانا پڑ گیا، چاہے وہ ملازمت کے سلسلے میں جانا پڑا، چاہے کاروبار کے سلسلے میں جانا پڑا، چاہے تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں جانا پڑا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے دنیاوی معاملات رکاوٹ بن گئے دین پر عمل کرنے میں، لیکن میری پہلی بات یاد رکھیے گا کہ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ اب یہاں پہ جو دنیاوی معاملات ہمارے ہوئے تو ہمیں مشکل ہو گئی دینی احکامات، یعنی جو اسلامک جورسپروڈنس تھا، یا جو لا تھا، یا جو ارکان تھے، ان پر عمل کرنے میں، تو اللہ نے خود ہی آسانی عطا کر دی ہے۔ وہاں پر خود ہی آپ کے لیے سولوشن دے دیا کہ آپ قضا کر لیجئے، بعد میں ادا کر لیجئے، سفر میں ہے نماز کو قصر کر لیجئے۔ تو یہ معاملات کو یاد رکھیے کہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کون سا کام ہے اور وہ کتنا اہم ہے، یا آپ کتنے مجبور و بے بس ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کسی شرعی حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ ورنہ دین اور دنیا انشاءاللہ ایک ہی بات ہے، اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہی ہمیں دین عطا کیا گیا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بے حد ضروری ہے، اور دونوں ہی ضروری ہیں۔ علم ہے، اویئرنس۔ علم فقہ کی کتابوں کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کی، میں ہمیشہ مثال پیش کرتی ہوں، قیدی آئے تھے نا بدر میں کفار کے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، جن کافروں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، 10 مسلمانوں کو، یعنی ایچ جو وہ پرسن ہے، کافر ہے، 10 مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائے، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا اور کمپنسیشن ہو جائے گا، اور وہ جا سکتا ہے، آزاد ہے۔ علم کوئی بھی ہو، ہاں، علم ہے کس لیے؟ کسی کو تباہ کرنے کے لیے ہے، برباد کرنے کے لیے ہے، تخریب کاری کرنے کے لیے ہے، تو وہ غلط ہے، اور وہ معاذ اللہ، جو اقبال نے فرمایا نا، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ حق کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں تو اتنا ہی واجب ہے دنیاوی علم سیکھنا جتنا دین کا علم سیکھنا واجب ہے۔ کیوں؟ اگر آپ میڈیسن نہیں سیکھیں گے، طب نہیں سیکھیں گے، تو ہمارے مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ اگر آپ کے پاس پلمبر نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے گھر کے کام کون کرے گا؟ اگر آپ کے پاس الیکٹریشین نہیں ہوں گے تو ہمیں الیکٹرک کہاں سے ملے گی؟ تو یہ سارے مسائل ہیں کہ ہر چیز اہم ہے، مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بیسک دینی نالج ہونا، حلال اور حرام کا پتہ ہونا، کیا کام اللہ کے پسندیدہ ہے، کیا ناپسندیدہ ہے، وہ لازم ہے جاننا۔ اس کے علاوہ تمام علوم الحمدللہ بہترین ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ جب آپ کو کوئی اچھا بزنس آپ کا چل رہا ہے، یا اللہ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی ہیں، کوئی بھی ایکس وائی زی، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، آپ اتنے انگیج ہو گئے ان چیزوں میں کہ اللہ کو بھول گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ واقعہ ثابت ہے کہ ایک شخص کو کاروبار میں اتنی ترقی مل گئی کہ وہ جیسے پہلے 5 وقت جماعت کے ساتھ آتا تھا، 4 وقت ہو گئے، پھر 3 وقت ہو گئے، پھر 2 وقت ہو گئے، پھر 1 وقت ہو گیا، پھر ایک ہفتے کے لیے غائب ہو گیا۔ تو یہ تو ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔
کہ جس رب نے مجھے اس قابل کیا کہ مجھے مصروف کر دیا، انگیج کر دیا کہیں، میں اسی کے سامنے حاضر نہ ہوں، اسی کی بارگاہ میں پیش نہ ہوں، جبکہ اس کی بارگاہ کی پیشی آپشنل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک باس ہے، میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں آپ کو، کسی ادارے کا ایک باس ہے، سربراہ ہے، وہ آپ کو پروموشن دیتا ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ روز آؤ گے، مجھے رپورٹ کرو گے، یہاں میرے سامنے کھڑے ہوگے، فار ایگزامپل 2 ٹائمز آؤ گے، 3 ٹائمز آؤ گے، 4 ٹائمز آؤ گے، پھر وہ آپ سے بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ آپ کو بہت سارے اور پروجیکٹس دے دیتا ہے، بہت ساری اور آپ کو پروموشنز دے دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس باس کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی پوزیشن پہ رکھے گا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ پروموشنز اس لیے نہیں دیے تھے کہ تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیے کہ یہ سوچ لیجیے مجبوری ہے اگین، تو اللہ تعالیٰ نے بھی رحم کیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کوئی سفر میں ہو سکتا ہے، کوئی کسی مریض کی تیمارداری کر رہا ہوگا، کسی ایسی سچویشن میں وہ ہے جس کو وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو نماز کو قضا کر لے۔ ادروائز اپنے دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ہم اگر اللہ ہی کو بھول جائیں گے تو یہ کیسے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں گی جس رب کی دی ہوئی ہیں وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں اب عام رواج بن چکا ہے، اور میں تو اس چیز پر اتنی بات کرتی ہوں، اکثر لوگ مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں کہ کوئی اسلام کی پریکٹس نہیں ہے، لیکن جب اپنا مفاد آئے گا فوراً تانا بھی دے دیں گے آپ کو اور اسلام کا ریفرنس بھی دے دیں گے۔ یہ یہودیوں کے اوصاف تھے، قرآن پاک میں اللہ نے اس کو ڈسکریج کیا اور فرمایا کہ یہود جو ہیں اپنے مطلب کی بات کو پک کر لیتے ہیں، پک اینڈ چوز دین اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اپنے مطلب کی وجہ سے۔ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، برا نہ منائے گا، ساری سنتیں بھول گئے، ایک میٹھا کھانے کی سنت ہمیں یاد ہے، ایک 4 شادیوں کی سنت یاد ہے۔ میٹھا ہونا چاہیے بھائی، سنت ہے۔ اچھا جی، ہمارے بھائی کہہ رہے ہوں گے 4 شادیاں سنت ہے، جبکہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کیا اس کی شرعی حیثیت ہے۔ پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کام شریعت کے لاء کے حساب سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب میراث کی تقسیم، آج کل 2 ایشوز بہت ہاٹ ایشوز ہیں اور بہت زیادہ مجھ سے کوارڈینیٹ ہو رہا ہے، لوگوں کا کوارڈینیشن ہو رہا ہے، اور میں بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں۔ ایک یتیم بچوں اور بہو کو نکال کر سسرال والے باہر پھینک رہے ہیں بیٹے کے انتقال کے بعد کہ شریعت میں تمہارا تو کوئی حصہ نہیں ہے، جس کا حصہ تھا وہ مر گیا۔ یہ شریعت کی بات کر رہے ہیں لوگ، اور اگر آپ ان کی اے ٹو زی لائف دیکھیں گے کوئی ایک پریکٹس بھی شریعت کی نہیں ہوگی۔ پھر ایک ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی سلام دعا بھی نہیں کرتا، فون پر رابطہ بھی نہیں کرتا، اور بیٹی ماں باپ کی کفالت کرتی ہے، یعنی کہ ان کے اوپر خرچ کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، وہ ماں باپ اگر اس کو ایکول شیئر دے دیتے ہیں، جبکہ اس بیٹے کو اصولاً تو جتنا وہ نافرمان تھا ایک پینی کا بھی حقدار نہیں تھا، مگر ماں باپ دے دیتے ہیں، تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے شریعت میں میرا حصہ بہن سے ڈبل ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ باتوں کو، کہ ہم دین کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور جو ایسا کرے گا، قرآن پاک میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ خزی فی الدنیا اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو دین کو اپنے مفادات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں یا بہانہ بناتے ہیں، دراصل معاذ اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جبکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔